السلام علیکم ناظرین، آپ نے فرعون، نمرود، چنگیز خان، ہٹلر، موسولینی، اسٹالین کا نام سنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کی کہانیاں کتابوں میں بھی پڑھی ہوں گی۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ نے قیصر، اشوکا، سکندر اعظم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام سنا ہوگا، اور ان کی دلیلیں آپ نے اپنے بڑوں اور اپنے بزرگوں سے سنی ہوگی۔ یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں، ان سبھی لوگوں میں سے جتنے سارے یہ لوگ گزرے ہیں، ان میں سے آپ نے کسی کو آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو موجودہ زمانے کا نمرود اور موجودہ زمانے کا فاروق اعظم دیکھنا ہوگا تو دونوں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ فاروق اعظم کی صورت میں آپ کو رجب طیب اردگان ملے گا، اور نمرود کی صورت میں آپ کو بشار الاسد دیکھنے کو ملے گا۔ یہ میں یہاں پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ چند دن پہلے ترکی اور شام میں ایک خطرناک ترین زلزلہ پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس صدی کا خطرناک ترین زلزلہ ہے۔ آنن فانن سب کچھ تہس نہس ہو گیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جانیں گنوا دی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو گئے۔ جو ہی یہ خبر دوسری قوموں اور دوسرے ملکوں کے لوگوں تک پہنچی، وہاں سے امدادی سامان پہنچنا شروع ہوا۔ جس ملک سے جتنا ہو پایا اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے حساب سے امدادی سامان پہنچانا شروع کیا۔ چاہے یہ امدادی سامان کھانے پینے کی اشیاء کی صورت میں تھا، چاہے یہ سامان بستر کی صورت میں تھا، چاہے یہ سامان دوائی کی صورت میں تھا، مطلب جس سے جو ہو پا رہا ہے وہ اپنی اپنی کوشش کر رہا ہے۔ ان حالات میں متاثرین تنکے کے لیے محتاج ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، ہم نے یہ سب کچھ سہا ہے۔ ہم نے 2005 کا زلزلہ دیکھا، ہم نے 2014 کا سیلاب بھی دیکھا۔ آنن فانن سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ عمرہ اور روسا لوگ گداگر ہو گئے، لینے والے دینے والے لینے والے بن گئے، دینے والے لینے والے بن گئے، محلوں میں رہنے والے سڑکوں پہ آ گئے۔ ان حالات میں ساری نظریں سرکاروں پہ ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ قدرت کے بعد ساری امیدیں یا سب کچھ سرکار کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ شام اور ترکی کے لوگوں کی امیدیں بھی سرکار سے ہی ہے، انہیں بھی ان کی امیدیں بھی سرکار سے ہی وابستہ ہیں۔ ان کی سرکاریں بھی لوگوں میں آ گئی۔ ترکی کی دوڑ دھوپ رجب طیب اردگان کے ہاتھ میں ہے۔ رجب طیب اردگان، اس کو ہم نے اہلیہ سمیت لوگوں میں دیکھا، لوگوں کو دلاسا دیتے ہوئے دیکھا، لوگوں کا درد، لوگوں کا دکھ اپنا سمجھتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو ہر ممکن امداد بہم پہنچانے کا وعدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ جتنا سرکار سے ہو پائے گا اتنا سرکار متاثرین کے لیے کرے گی۔ یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ متاثرین جو جہاں چاہے، یعنی جس کا گھر ٹوٹا وہ جہاں چاہے رہ سکتا ہے، اور سارا خرچہ، اس پہ جو بھی خرچہ آ جائے گا کرائے کی صورت میں، وہ سرکار برداشت کرے گی۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ 1 سال بعد جس کا گھر ٹوٹا، جو بے گھر ہو گیا، اس کو سرکار گھر بنا کے دے گی۔ یہی امیدیں تھی
ترکی کے لوگوں کو اپنے رہنما سے، اپنے لیڈر سے اس نے وعدہ کیا، اس نے ان سے یہ سب کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے لیے ہم رجب طیب اردگان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ رجب طیب اردگان زندہ باد۔ اس کے علاوہ دوسری جانب مرتد بشار الاسد کو بھی ہم نے لوگوں میں دیکھا، اس کو ہم نے ہنستے ہوئے دیکھا، اس کو ہم نے خوش و خرم دیکھا، اس کو ہم نے بغیر کسی غم کے دیکھا، اس کو ہم نے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی جنگ جیت کے آیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، دوسرے ملکوں اور دوسرے قوموں سے شامی متاثرین کے لیے جو امداد وہاں سے دوسری قوموں سے آ رہا ہے، اس امداد کو بھی بشار الاسد مرتد متاثرین تک پہنچنے نہیں دیتا ہے۔ اپنے ہی لوگوں پہ اتنا ظلم کر رہا ہے، اپنے ہی لوگوں پہ اتنی سختی برت رہا ہے۔ تو جس قوم اور جس ملک کا حکمران اور صدر بشار الاسد خنزیر جیسا ہو، اس ملک کے لوگوں کو دوسرے دشمنوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ میں نے آپ کو دونوں رہنماؤں کی فرق بتائی، ایک ملک کا رہنما کیسا ہے اور دوسرے ملک کا حکمران کیسا ہے۔ یا میں نے آپ کو بتا دیا، سمجھانے کی کوشش کی کہ فاروق اعظم جس طریقے سے اپنے دور خلافت میں لوگ گھر گھر جاتا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کرتا تھا کہ کس گھر کی حالت کیا ہے، کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی پریشان تو نہیں، کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اسی طریقے سے ہو بہو طیب اردگان اپنی اہلیہ سمیت لوگوں میں موجود ہے، سن رہا ہے لوگوں کی سن رہا ہے کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کون کس تکلیف میں ہے، اور ان کی مشکلات دور کرنے کا وعدہ لوگوں سے کر رہا ہے، اور لوگوں کو یہی امیدیں ہیں ان سے۔ اور دوسری طرف میں نے آپ کو نمرود اور ہٹلر کی بھی مثال دی، یا چنگیز خان کی بھی میں نے یہاں پہ مثال دی، اور میں نے مشابہت دی، میں نے تشبیہ دی بشار الاسد خنزیر کو ان ظالم حکمرانوں سے، کیونکہ بشار الاسد کو ذرا بر بھی تکلیف محسوس نہیں ہے کہ اس کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا اس کے ملک کے لوگ کس تکلیف میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں، اس کو ذرا بھی اس کی فکر نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین، مشکل کی ان گھڑیوں میں جموں کشمیر کے لوگ شام اور ترکی کے متاثرین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اللہ پاک دونوں ملکوں کے متاثرین پر اپنا رحم فرمائے اور انہیں مزید سختیوں سے محفوظ رکھے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔